پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ کل ہم نے یہاں پہ جو منشی پریم چند صاحب کا جو افسانہ عبرت کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی یہاں پہ کوشش کی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوگا۔ یہ جو سوالات میں نے آپ کو لکھائے بھی ہیں اور آج ان کی یہاں پہ دوبارہ ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے۔ پہلا ہی سوال ہے، پنڈت چندردر اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے؟ پنڈت چندردر ایک مدرسے میں مدرس کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ ان کی ماہانہ آمدنی 15 روپے تھی۔ ان کے پڑوس میں 2 آدمی اور بھی رہتے تھے جن کی تنخواہ پنڈت چندردر سے زیادہ نہ تھی، لیکن اوپری آمدنی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزر بسر کر رہے تھے۔ پنڈت جی ان کی یہ ٹھاڑ دیکھ کر اپنی تقدیر کو کوستے تھے اور سوچتے تھے کہ اگر میں بھی کسی محکمے میں ہوتا، میں بھی کسی سیگے میں ہوتا، میرا بھی کوئی اور پیشہ ہوتا تو میں بھی آرام سے اپنی زندگی گزر بسر کرتا۔ اس لیے وہ اپنے پیشے سے بیزار تھے۔ دوسرا سوال، داروگا جی کا پنڈت چندردر کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا؟ داروگا جی پنڈت چندردر کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کرتے تھے۔ کبھی کبھار ہمسائیگی کا حق ادا کرتے تھے، کبھی سبزیاں، کبھی ترکاریاں، کبھی دودھ وغیرہ بیچتے تھے، لیکن اس کے عوض پنڈت چندردر کو داروگا جی کے 3 لڑکوں کی نگرانی کرنی پڑتی تھی۔ وہ داروگا جی پنڈت چندردر سے ایسے مربیانہ لہجے میں فرمائش کرتے تھے جیسے پنڈت جی ان کا زرخرید غلام ہے۔ تیسرا سوال، دوران سفر داروگا کے ساتھ پیش آیا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ میں پڑھا ہوگا۔ سفر کے دوران جب داروگا جی ریل کے جس ڈبے میں سوار ہوئے اس میں 4 آدمی بیٹھے تھے، ان میں 2 لیٹے تھے اور 2 بیٹھے ہوئے تھے۔ داروگا جی نے سخت لہجے میں ایک آدمی سے، لیٹے ہوئے آدمی سے، بیٹھے ہوئے آدمی سے بولا کہ جگہ چھوڑ دو۔ تو ان میں سے ایک لیٹے ہوئے آدمی نے بولا کہ آپ ہی نیچے بیٹھ دو، آپ ہی نیچے بیٹھو، آپ کی کون سی عزت خراب ہو جائے گی، یہ تھانہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کے روپ میں کوئی فرق آئے گا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے کیوں پر پہچانتے ہو؟ آپ مجھے نہیں پہچانتے، لیکن میں آپ کے ڈنڈے نے مجھے پہچانا ہے۔ میں بھی اسی میلے میں ایک دن تھا، آپ کے ساتھ کانسٹیبلوں کی ایک فوج تھی، آپ نے مجھے وہاں پہ مارا، لیکن آج میرے جو زخم ابھی بھی دل پہ تازہ ہیں، آج میں ان زخموں کی مرہم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر جلدی اس ڈبے سے نہیں نکلو گے تو شاید میرے سر پہ شیطان سوار ہو جائے گا، میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی داروگا جی کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار داروگا جی نے اپنے بیوی بچوں کو اس ڈبے سے نکالا۔ آخرکار ایک گنڈے نے داروگا کے پیٹھ پر لات مار کر ان کو اوندے منہ پلیٹ فارم پر گرا دیا۔ چوتھا سوال، کرپا شنکر نے پنڈت جی، داروگا جی اور منشی جی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کرپا شنکر پنڈت چندردر کے ایک پرانے شاگرد تھے۔ جب یہ تینوں آدمی داروگا جی، منشی بیج ناتھ اور پنڈت چندردر مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو کوئی چارہ دکھائی نہیں دیتا تھا، تو اسی اثنا میں کرپا شنکر آئے اور کرپا شنکر نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کو اپنے گھر لے لیا، ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، اور وہ نوکروں کی طرح سے پنڈت جی کی ذرا سے اشارے پہ چلتے تھے۔ یہاں پر پنڈت جو کرپا شنکر ان کے لیے ایک مسیحا بن کر آیا۔ پنڈت چندردر اپنے پیشے کی عظمت کا احساس کس طرح ہوا؟ پنڈت چندردر جب جو ہی وہ کرپا شنکر کے مکان میں پہنچے، لوگ کھا پی کر لیٹے اور جو ہی بالکل تھکے ہوئے تھے، جو ہی لیٹے سو گئے، لیکن پنڈت جی کو نیند نہ آئی۔ دوران سفر سارا نقشہ گاڑی کی رگڑ جگڑ، شفا خانی کی نوش خسوٹ کے مقابلے میں کرپا شنکر کی مہمان نوازی کا دل پہ اثر ہو رہا تھا۔ آج اس نے اپنے پیشے کی عظمت کو سمجھا۔ آج اس نے یہ سوچا کہ دنیا میں روپیہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی اور کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ہے تو وہ عزت ہے، اور عزت آج کرپا شنکر نے انہیں دے دی۔ اس لیے انہوں نے آج اپنے پیشے کی عظمت کا ان کو احساس ہوا، اور کبھی بھی اس سیگے سے، اس پیشے سے نکلنے کی کبھی کوئی ان میں دل کی کوئی خواہش نہ رہی۔ اس افسانے کا نام عبرت کیوں رکھا گیا ہے؟ عبرت ہوگی نصیحت۔ ہمیں اس افسانے سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے، جیسا بوتا ہے، ویسا ہی کاٹتا ہے۔ جس میں کہ ایز یو سو سو شل یو ریپ۔ یعنی پنڈت جی نے اس کرپا شنکر کو بہت ہی شفقت کے ساتھ پڑھایا تھا، اور وہی شفقت اس کے کام آ گئی۔ داروگا جی نے اپنی اس وردی کا غلط استعمال کیا تھا۔ منشی بیج ناتھ نے
ان کا جو وہاں پہ جو عہدہ تھا اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا تھا اور ان کو غلط ہی ملا، یعنی ہمیں سے نصیحت ملتی ہے جو جیسا بوتا ہے وہ ویسا ہی کاٹتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اچھا ہی کرنا چاہیے، ہمیں سے نصیحت ملتی ہے کہ اچھائی کرنے سے انسان کو اچھا ہی ملتا ہے، برا کرنے سے انسان کو برا ہی ملتا ہے۔ یہ ایک ابدی قانون ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اچھائی سے کام لینا چاہیے۔ یعنی یہ سوال آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ میں جیسے آپ کو افسانہ سمجھ میں آئے گا اس طرح سے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ سوالات میرے خیال سے آپ آرام کے ساتھ ان سوالات کا، اگر ایگزام میں کل آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو آپ آرام کے ساتھ ان سوالات کے جواب دے سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی وسلام۔